کیا آپ بھی اپنا گول اچیو کرنے سے پہلے ہار مان چکے ہیں؟ کیا آپ بھی مایوس ہو چکے ہیں کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے؟ کیا آپ کے دوست بھی آپ کو کہتے ہیں کہ یہ سب آپ کے بس کی بات نہیں ہے؟ کیا آپ بھی اپنے خوابوں کو ٹوٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ چلو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ناممکن کو ممکن کیسے بنایا جاتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک نعمان نامی لڑکے کی، جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا تھا۔ اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ 1 کلاس میں ہی تھا کہ اس کے گھر والوں نے فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں چھوڑ کر کسی شہر میں جائیں گے۔ اس کے والد نے شہر میں ایک گھر لیا اور وہ گاؤں سے جا ہی رہے تھے کہ اس بچے کے استاد نے اس کے والد کو کہا کہ شہر کے کسی اچھے اسکول میں اسے داخل کروانا۔ آپ کا بچہ بہت انٹیلیجنٹ ہے، لیکن اس کے والد نے اس بات کو اگنور کیا اور اسے ایک چھوٹے سے گورنمنٹ پرائمری اسکول میں لگا دیا۔ نعمان نے محنت جاری رکھی، وہ پڑھتا گیا، پرائمری کے بعد ہائی اسکول میں داخل ہو گیا۔ یہاں اس کی لائف میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے اسے توڑ دیا۔ وہ 7ویں کلاس میں تھا کہ اس کی امی جان کی ڈیتھ ہو گئی۔ نعمان گھر میں سب سے چھوٹا تھا اور واحد اس کی ماں ہی تھی جو اس کا بہت خیال رکھتی اور اسے ایک کامیاب انسان دیکھنا چاہتی، کیونکہ اس کا کوئی بھی بھائی نہیں پڑھا تھا۔ گھر میں ایک ماں ہی تھی جو اسے گائیڈ کرتی تھی کہ تم نے پڑھ کر آفیسر لگنا ہے۔ جب اس کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی وہ ٹوٹل ہی ٹوٹ گیا۔ ماں کی ڈیتھ کے کچھ دن بعد وہ اسکول گیا، پر بالکل چینج لڑکا بن گیا۔ وہ رہنے لگا چپ چاپ سا، کسی سے بات نہ کرنی، ایک کونے میں بیٹھ کر بس روتے رہنا۔ پھر اس کے ٹیچر نے اسے سمجھایا کہ زندگی اسی چیز کا نام ہے جس میں بہت سی مشکلات آتی ہیں۔ زندگی انسان کو ہر ایک موڑ پر آزماتی ہے، کچھ اپنے پیاروں کو ہم سے چھین کر، کچھ اپنوں میں سے چھپے منافقوں کو ہمارے سامنے لا کر، جس سے ہمیں سبق ملتے ہیں بہت۔ انسان نے جب اپنا گول حاصل کرنا ہو تو اس کی لائف میں بہت سے موڑ آتے ہیں جس سے اسے گزر کر جانا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کمزور ہوتے ہیں، وہ ہار مان لیتے ہیں۔ جن میں سب کچھ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے وہ اپنی منزل تک پہنچ ہی جاتے ہیں۔ نعمان نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی ماں کا سپنا پورا کرے گا۔ پھر وہ دوبارہ پڑھنا سٹارٹ کرتا ہے۔ وہ آگے ہر کلاس میں ٹاپ کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ میٹرک میں بھی وہ اپنے اسکول اور ڈسٹرکٹ میں ٹاپ کرتا ہے۔ اب وہ انٹرمیڈیٹ کے لیے کالج میں ایڈمیشن لیتا ہے۔ اس نے ابھی فرسٹ ایئر کمپلیٹ ہی کی ہوتی ہے کہ اس کی لائف میں ایک اور موڑ آتا ہے جو اسے بالکل توڑ دیتا ہے۔ اس کے گھر والے اس کی سٹڈی چھڑوا دیتے ہیں، کیونکہ نعمان کا بڑا بھائی اپنے والد کو کہتا ہے کہ یہ پڑھ کر کیا کرے گا، کرنی تو اس نے بھی مزدوری ہے، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ اسے پہلے پڑھائیں پھر اس کی جاب لگوانے کے لیے پیسے بھی لگائیں، پیسوں کے بغیر کوئی جاب نہیں ملتی۔ اس کا بھائی یہاں تک بھی کہتا ہے کہ ہمارا دادا بھی مزدوری کرتا رہا، آپ بھی مزدوری کرتے رہے، آگے ہم بھی مزدوری کر رہے ہیں، تو پڑھ کر یہ کون سا آفیسر لگ جائے گا۔ گھر والوں کی یہ باتیں نعمان کو توڑ دیتی ہیں، لیکن نعمان کی بڑی بہن گھر والوں کو بڑا سمجھاتی ہے کہ ہمارے خاندان میں ایک نعمان ہی پڑھنے والا ہے، اسے پڑھا لیں۔ لیکن گھر والے اس کی ایک نہیں سنتے۔ اگلے ہی دن نعمان اپنے والد اور بھائی کے ساتھ کام پہ چلا جاتا ہے۔ وہ اندر سے بالکل ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ کچھ سال وہ ایسے ہی رہتا ہے، بس کام سے گھر اور اگلا دن پھر کام پہ۔ پھر اس کی سسٹر کی شادی ہو جاتی ہے۔ پھر ایک لمحہ آتا ہے جب نعمان کے میٹرک کے کلاس میٹس اسے ملتے ہیں۔ وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک اس کا دوست اسے گائیڈ کرتا ہے کہ انٹر کے ایڈمیشن جا رہے ہیں، آپ گھر بیٹھ کر تیاری کرو، آپ کلیئر کر لو گے۔ نعمان کے ایک دوست نے اس کی ایڈمیشن فیس بھی پے کر دی اور ایڈمیشن بھیج دیا۔ پھر وہ یونیورسٹی سے ویکنڈ پہ آتا، وہ اسے میتھ کرواتا، 1 ویک کا کام کروا دیتا۔ تو نعمان نے بھی بہت محنت کی۔ آخر نعمان نے ایگزام دے دیا اور اس کا رزلٹ آ گیا۔ اس نے انٹر کلیئر کر لیا اور اس کے اچھے مارکس آ گئے۔ پھر نعمان کی سسٹر اور اس کا ہسبینڈ آئے، جنہوں نے نعمان کو مشورہ دیا کہ وہ گھر میں ایک چھوٹا سا ٹیوشن سینٹر کھول لے۔ نعمان نے ایسا ہی کیا۔ اس سے اسے انکم بھی اچھی خاصی آنے لگی، جس سے اس نے اپنی سٹڈی جاری رکھی اور ایسے ہی ماسٹر کمپلیٹ کر لیا۔ یہاں دیکھیں کہ ہم سب کو سبق ملتا ہے کہ اگر ہم اپنی محنت کو جاری رکھیں تو ہم اپنی منزل تک پہنچ ہی جاتے ہیں، کیونکہ کسی بھی منزل تک جانے کے لیے بہت سی مشکلات بھی آتی ہیں جس سے انسان ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے کہ ایک چھوٹی سی موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے جس سے وہ دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ نعمان نے پھر جاب کے لیے اپلائی کیا
تو وہ ایک گورنمنٹ لیکچرار لگ گیا اور آج ایک اچھی زندگی گزار رہا ہے۔ اس لیے آپ بھی اپنی ہمت کو ٹوٹنے نہ دیں، انشاءاللہ منزل بھی آپ کی ہی ہے، اور وہ سب لوگوں کو آپ اپنی نظر کے سامنے ہارا ہوا دیکھیں گے جو آپ کو کہتے ہیں یہ آپ سے نہیں ہوگا۔